اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مدثر ہے، یہ قرآن کے 29ویں پارے میں ہے اور اس میں جو ہے ٹوٹل 56 آیات ہے، 56 ورسز ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ یہ کیا نام ہے، مدثر کا مطلب ہوتا ہے لمبا ڈھیلا چولا، جیسے اوڑھنی، جیسے آج کل لوگ چادر جو مسلم عورتیں پہنتی ہیں نا، یا عورتیں آدمی ہم لوگ گھر پہ اوڑھ کے سو جاتے ہیں وٹ ایور ایسے کر کے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں دا کلاکڈ ون، CLOAK، مطلب اوڑھنی، جیسے ڈھیلا چولا مطلب ہوتا ہے نا، کلاک کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا چولا، ایسے مطلب کہ از جو پہنتے ہیں اوپر سے، اس میں ٹھیک ہے ڈھیلا چولا مطلب نا۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر لوگوں کو ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ ان دنوں ہوا جب اللہ کے نبی پر سٹارٹنگ میں وحی نازل ہونی شروع ہوئی تھی نا، وہ ڈر کے گھر آ گئے تھے اور اپنی وائف سے کہا تھا، بی بی خدیجہ سے، کہ مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، ان دنوں کی بات ہے فی الحال۔ خیر، اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر لوگوں کو ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے صاف پاک رکھو اور ناپاکی سے دور ہی رہو، اس نیت سے احسان نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک صاف بات کہنے سے نہیں شرماتے ہیں، ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اس نیت سے احسان نہ کرو لوگوں پر کہ اس سے زیادہ کے طلبگار ہو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیے رہو۔ مطلب کہ جتنا ہم کسی کے پر احسان کر دیں، کچھ پیسہ کوڑی دے دیا تو ہم اس سے زیادہ اللہ سے امید کریں، ایسا کچھ نہیں۔ بس اللہ کے پر احسان، کچھ کام کر کے، نیک کام کر کے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے اس کا اجر مانگنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا نا کہ زیادہ کی امید نہ رکھو، تو مطلب استغفار خوب پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ پیڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے رہنا، اس لیے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، پھر سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک سخت دن ہوگا اور وہ بہت طویل دن ہے۔ طویل میں نے بہت بڑا، بہت لمبا دن ہوگا۔ اس میں نا صبح کے جو 8-9 بجتے ہیں نا، 8-9 بجتے ہیں تو اس میں دھوپ بھی نہیں ہوتی، ٹھنڈا موسم تھوڑا ہوتا ہے یا جیسا بھی، وہی دن ہوگا اور وہ اسی ٹائم کو، جو ایسا موسم اس ٹائم ہوتا ہے وہی رہے گا۔ ایسا شام ڈھلنے کو ہے، دن ڈھلنے کو ایسا ہوگا ہی نہیں، بہت طویل دن ہوگا، مطلب ایسے قرآن حدیث میں آتا ہے۔ کافروں پر آسان نہ ہوگا اور ہمیں اس سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور جس کو ہم نے بہت دولت دی، بیٹے دیے جو ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک سیکنڈ، اور ہر طرح کے سامان میں بڑی وسعت دی، مطلب کہ وسعت دی کشادگی دی، بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر دیا، فراوانی دی مینس ٹو سے۔ پھر بھی وہ زیادہ کی خواہش رکھتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہماری آیت کا دشمن ہے، بہت انکاری رہا ہے، وہ ہماری آیتوں کا بہت انکار کرنے والا رہا ہے۔ میں عنقریب اسے دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ اس نے فکر کیا اور تجویز کیا، یہ مارا جائے۔ اس نے کیسی تجویز کی؟ یہ اس میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جو خالد بن ولید تھے نا، ان کے فادر کے اوپر ہی اتری تھی۔ مطلب وہ ایمان لانے ہی والے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ایمان لیا تو، لیکن جو مکہ کے جو امیر لوگ تھے کہنے لگے تم کیسی بات کر رہے ہو، تب وہ ڈر گئے اور اپنے جو مقام و مرتبہ تھا ان کا ان لوگوں کے بیچ میں، تو اس کو کہیں کھو نہ جائے تو ڈر گئے، تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر یہ ان کے باپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی؟ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا۔
مطلب ایمان لانے والے ان کے دل نے کہا کہ کیا کہتے ہیں یہ تو سچا کلام لگ رہا ہے، یہ تو میں نے کسی اور کے کلام میں نہیں سنا اس طرح کی صاف آیتیں. لیکن وہ ہے نا انسان، سنگت کا اثر بہت خراب ہوتا ہے. اگر سنگت اچھی ہے تو اچھی بات، اچھا انسان بن جاتا ہے. سنگت خراب ہے اور تو انسان خراب بن جاتا ہے. اور کسی اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا، ہمیں کسی دوسرے کو اپنے اوپر حاوی نہیں دینا ہے، قطعی نہیں ہونے دینا ہے. اگر کبھی بھی ایسا لگے اس محفل سے ہٹ جانا، اٹھ کے چلے جانا ہے وہاں سے. کسی کے بات نہیں سننا ہے. جو اپنے عقل و شعور سے بات سمجھنا ہے اور ریسرچ کرنی ہے. اس کے بعد اچھی اچھی کتابیں پڑھنی ہیں جو اپنے دین کے، اپنے مذہب کے، آپ کے جو جاننے والے ہیں، اچھی باتوں کو جاننے والے، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں مشورہ حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ لوگ بہکانے میں، راستے سے ہٹانے میں نا ایک وقت نہیں، ایک ذرا بھی وقت نہیں، ذرا بھی ٹائم نہیں جاتا ہے کہ ہم راہ سے ہٹ جائیں. اس لیے ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے. اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا تو اس کو سننا چاہیے، لیکن بنا کسی دلیل کے، بنا کسی پروف کے. میں اس بار اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے پرابلم جھیلی ہے لائف میں، اور میں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ کہ پھر اور کوئی بھی ایسے پرابلم جھیلنا وہ ہو، میسر ہو. تو کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ پھر اگر کوئی کچھ بات کہتا ہے تو ہم کو قرآن حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے اور جو اوتھینٹک احادیث ہیں ان کا حوالہ لے کر کے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے عقل شعور سے بات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. کاش کہ انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا، وہ بھی آج حق پر ہوتے. لیکن وہ تو کافر ہو کے پھر فوت ہوئے نا. خالد بن ولید کتنے جنگجو صحابی تھے ماشاءاللہ. پھر منہ پھیرا اور تکبر کیا. پھر کہا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متواتر چلا آ رہا ہے، مطلب کہ اگلوں سے چلا آ رہا ہے، کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے. پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک بشر کا کلام ہے. استغفر. یہاں پہ اسے غلطی ہو گئی اور لوگوں کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، نہیں تو وہ حق پہ آنے ہی والے تھے. اور اللہ نے اتنا غصے ہوئے، اللہ پاک اللہ نے آیتیں نازل کر دی ان کے اوپر. دیکھیے کیا ہی کر سکتے ہیں، اللہ رحم کرے سب کے اوپر. میں اس کو بہت جلد دوزخ میں ڈال دوں گا. سے سمجھ میں آتا ہے اللہ بہت سخت بھی ہے، رحم بھی کرنے والا، بہت سخت بھی ہے اپنے معاملے میں. اللہ کو ایزی میں بہت نہیں لینا چاہیے. اچھی توقع رکھنی چاہیے، پھر بھی کوشش کرنا چاہیے ہم نماز پڑھ کے اپنی کیا کہتے ہیں معافی کراتے رہیں. اور تم کو کچھ معلوم ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ وہ آگ ہے نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، جو بدن کو جھلس کر رکھ دے گی اور اس کو بگاڑ دے گی. مطلب بدن کو جھلس کر رکھ دے گی، بگاڑ دے گی، جلا ڈالے گی. مطلب اس پر 19 داروغہ متعین ہیں. 19 داروغہ میں سے موکلین بھی کہہ سکتے ہیں، فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں، اینجلز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ٹیک کیئر، اس کے کیئر ٹیکرز بھی کہہ سکتے ہیں نا. کیئر ٹیکرز تو فرشتے ہی ہوتے ہیں. جسٹ سمپلی میں بتا رہی ہوں. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں. اور یہ میں پھر کہنا چاہوں گی داروغہ میں سے ہوتا ہے اس کے جو کیا کہتے ہیں کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، اس کو اچھے سے حفاظت کے ساتھ رکھنے والے فرشتے. اور ان کا شمار اس میں صاف کریں نا، فرشتے ہی بنائے ہیں ان کا، تو یہ سے ثابت ہو گیا فرشتے ہی مطلب ہوتا ہے اس سے. اور اس کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا، اللہ اکبر، اور مقرر کیا ہے تاکہ اہل کتاب یہ یقین رکھیں کہ مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کرے. اہل کتاب سے یہ مطلب ہوتا ہے جو اول سب سے آخر جو کتاب نازل ہوئی تھی نا، تورات انجیل، تو اس کو جو لوگ مانتے تھے وہ بھی اصل میں تو مسلمان ہی تھے. لیکن جب انہوں نے اپنے دین کے بکھرے کر لیے، کہ جو لوگ حضرت موسیٰ کے وقت میں جنہوں نے گائے کو بچڑے کو اپنا بنا لیا تھا، حالانکہ وہ جو جلا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام میں، لیکن جو پھر بھی ان چھپے طور پہ یا ان کو جو عبادت کرتے ہوں گے تو اس طریقے سے، اور جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے.
لیکن اس کے علاوہ جو لوگ انجیل تورات پر ہی ڈٹے ہوئے تھے وہ تو کیا کہتے ہیں مسلمان ہی تھے، جو اپنے اس وقت کے جو پرٹیکولر ٹائم کے جو پیغمبر تھے ان کے دین پر تھے، تو ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں گی کہ اس مثال، نفاق مانے گندگی، اگر دین میں جو ہوتا ہے نا منافقت کا مرض ہے، اور کیا کہتے ہیں میں نے سن رکھا کہ منافق لوگوں کا درجہ کافروں سے بھی ایک درجہ نیچے ہوگا جہنم میں، بہت ان کو یہ اس لیے سزا ملے گی کہ تم کو تو پتہ تھا کہ اسلام جو دھرم ہے وہ سچا، تم نے پھر بھی اس میں چھپ اس میں صحیح سے تم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا، ایسے کر کے۔ اور کیا کہتے ہیں منافقوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بہت ہی بھاری گزرتی ہے، میں نے یہ بھی سن رکھا ہے۔ میں اضافی طور پہ اس لیے بول رہی ہوں، شاید میں اپنی بھی اصلاحیت کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ۔ جو کافر ہیں کہیں گے کہ اس مثال کے بیان سے خدا کیا مقصود کیا ہے؟ اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی سب ہدایت اور گمراہی سب اللہ کے ہاتھ میں، یہ بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی چانس دیا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو اللہ نے چناؤ کر لیا ہو اپنا بندوں کا، اللہ پاک نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور جو عقل و شعور رکھتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھ لیتے، جیسے ہوتے نہیں ہیں لوگ بدھو لوگ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح سے جو لوگ صحیح عقل رکھتے ہیں اور جو خراب عقل اور اپنی عقل کا استعمال، عقل ہونے کے باوجود بھی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ان میں پھر فرق ہو جاتا ہے، اس طریقے سے حق اور باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے رب کے لشکروں کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ بہت ہی عظیم صورت ہے یہ، جو ہڈن اللہ کے لشکر ہوتے ہیں نا، نہیں جانتا ہے۔ اے بنی آدم علیہ السلام، تو بنی آدم علیہ السلام کے لیے نصیحت ہے، مطلب ہم لوگوں کے لیے نصیحت، ہم آدم علیہ السلام کی تو اولادوں میں سے ہیں نا، اس لیے بالیقیناً چاند کی قسم اور رات کی جب جانے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو، کہ وہ آگ ایک بڑی آفت ہے جو بنی آدم علیہ السلام کے لیے بڑا ڈراوا ہے۔ استغفر اللہ۔ جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، سب کے لیے اللہ اکبر، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں گروی ہے، مارگریج ہے، کیا کہتے ہیں گروی ہے ادھار کے طور پر نا، صاف اللہ پاک نے بتا دیا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے اعمال اچھے کریں، تاکہ جب بھی اللہ پاک ہمارا وزن کرے، طے کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں عذاب نہ پڑے ہم پر، اور ہم جنت الفردوس کے حقدار بنیں انشاءاللہ۔ مگر داہنے ہاتھ والے پرہیزگار لوگ رہن نہیں ہیں۔ اچھا، جو الٹے ہاتھ کے لوگ ہیں، جو لوگ خراب کام کرتے ہیں وہ اپنے اعمال سدھار لیں، مطلب یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن جو رائٹ ہینڈ والے جو پرہیزگار ہیں تو وہ تو صحیح راہ پر چل رہے ہیں، مطلب یہ ثابت ہوا اس سے، سوری۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ باغات بہشت میں پوچھتے ہوں گے کہ مجرموں میں سے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا۔ میں نے کئی بار کئی لوگوں کے بیان میں سنا ہے کہ جب جنت اور جہنم میں لوگ جاگ چکے ہوں گے تو جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے، سورہ مدثر میں آ رہا ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا۔ وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بہت بڑی ہم لوگ کا
क्या कहते हैं मिस फॉर्च्यून हो सकता है, तो हम लोग को डरना चाहिए, इससे नमाज पढ़ना चाहिए। और मिस्किनों को, ठीक है मिस्किन अगर हमारे साथ कभी भी होता है ना, हम अच्छा काम भी करते हैं फिर भी मिस्किन हमारे साथ खराब, या मिस्किन या कोई भी खराब काम करे तो अपने को बचाते हुए भी चलना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ लुटा दे उन्हीं के ऊपर। और जितना जल्ला ने बोला है देने के लिए उतना दें, ऐसा भी ना हो कि फ़कीर बन जाए एकदम। और उसका अजर जो है अल्लाह से तवक्को करना चाहिए, उस इंसान से नहीं कि हमने तुमको इतना दिया। बस ये तवक्को कर सकते हैं कि हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए वो बंदा। बहुत ही एहतियात से आजकल रहने वाला है, माहौल तो वैसे भी ख़राब है आजकल। और हम अहले बातिल से मिलकर हक़ से, और हम अच्छा जो जहन्नुमी लोग अपने हालात के बारे में बता रहे हैं कि वो जन्नत, वो इस दुनिया में रहती दुनिया में क्या करते थे जब वो इस दुनिया में रहते थे। तो और हम अहले बातिल से मिलकर हक़ से इनकार करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए कहते हैं ना अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, अपने जो अच्छी अच्छी बातें करें, जो अल्लाह को मानते हों, एक ईश्वर पर विश्वास करते हों। मतलब ठीक है काम के सिलसिले में तो सबके साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन अपने लिए भी एक टाइम निकालें अपने और अल्लाह से मिलने के लिए। 1-2 घंटा ऐसे लोगों के बीच में बैठें डेली, जैसे नमाज, जैसे क्या कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है वहाँ जाना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं कि वो पा रही तो मस्जिद में नमाज तो कम से कम जाना चाहिए आदमी लोग को। और क्या कहते हैं अपने घर में भी दीनी माहौल पैदा करना चाहिए। इंडिया से बाहर तो खैर औरतों के लिए भी नमाज का बहुत अच्छे इंतज़ाम है। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है हर हाल में, सब आजमाइश है। और हम रोज़े जज़ा को झुठलाते थे, यहाँ तक कि हमको मौत आ गई। वो ख़ुद बता रहे हैं जहन्नुमी जन्नतियों से, तो उनको सिफारिशों की सिफारिश वफ़ा नहीं देगी। अल्लाहु अकबर। तो उनको क्या हो गया है कि नसीहत से रूगर्दा हो रहे हैं। अल्लाह पाक पहले के हालात देखिए बता दे रहे हैं, तो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए। हम लोग क्यों नहीं अलर्ट होते, हम लोग पढ़ते नहीं ना, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, गोया ये बिदके हुए गधे हैं। अल्लाह तो बस गधे की क्या ना गधे की मानंद अल्लाह पाक कह रहे हैं, जो क्या नाम है जो दोज़ख में डाले जाएंगे। क्यों कह रहे हैं गधे से, क्योंकि गधे को अकल नहीं होती है ना, इसलिए इतना शऊर नहीं होता है इसलिए। जो शेर के डर से भाग जाते हैं, बल्कि उनमें हर शख्स चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि हकीकत तो यह है कि उनको आखिरत का खौफ ही नहीं। अल्लाह जो लोग कहते हैं नहीं यार आखिरत कुछ नहीं है, जन्नत दोज़ख जहन्नम कुछ नहीं है साफ, उनको यह आयत पढ़ के सुना देना चाहिए। सूरह मुदस्सिर सूरत नंबर 74 में वर्स नंबर 53 है। कोई भी गूगल पे जाके सर्च कर ले, एक्सप्लेनेशन पढ़ ले, बता दिया जाए उनको, समझ जाएंगे क्या है। कितना अच्छा लाने इसको मैं कंप्लीट कर दूं पहले। कुछ शक नहीं यह तो एक नसीहत है, तो जो चाहे इसमें नसीहत हासिल करे। और वो क्या नसीहत हासिल करेंगे, मगर जब अल्लाह चाहे वही है डरने के लायक, और मगफिरत फरमाना उसी की शान है। यहाँ पे 56 आयतें थी ना, 56 वर्सेस किसकी, सूरह मुदस्सिर की। हाँ 56 वर्सेस थी सूरह मुदस्सिर की। तो यहाँ पे सूरह मुदस्सिर की 56 टोटल आयतें कंप्लीट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।